اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے شرح کلام اعلیٰ حضرت پر مشتمل، جس میں ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نعتیہ کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دو لیکچر آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا معروف کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس پر آپ دو لیکچر سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے تیسرے لیکچر میں حاضر ہیں اور اس کے مجموعی طور پر 7 اشعار کی وضاحت اور شرح آپ سماعت فرما چکے۔ تو آج ہم مزید 4 اشعار کی وضاحت کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے پہلے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو قدموں میں ہے، جن لوگوں کی نسبت آپ کے در اقدس سے ہو گئی، یا رسول اللہ جن کی نسبت آپ سے وابستہ ہو گئی، جن کا تعلق آپ سے قائم ہو گیا اور جو آپ کے در اقدس سے وابستہ ہو گیا، پھر وہ غیر کا منہ کیوں دیکھے، وہ غیر کا در کیوں دیکھے، وہ کسی غیر کے در پہ وہ کیوں جائے اور کسی غیر کے در کا ذکر کیوں کرے۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، جو آپ کے قدموں میں ہے، جن کی نسبت آپ سے ہے، جن کا تعلق آپ سے ہے، جو آپ سے وابستہ ہو چکے، جن کا تعلق آپ سے قائم ہو چکا، وہ پھر غیر کے در سے یا غیر سے تعلق کیوں رکھے، وہ غیر سے نسبت کیوں رکھیں، کیونکہ وہ کیا شے ہے جو آپ کے در سے اسے میسر نہیں آتی، وہ کون سی حاجت ہے جو اس کی آپ کے در اقدس سے پوری نہیں ہوتی۔ جب اس کی ہر حاجت، ہر تمنا، ہر طلب اور ہر مراد آپ کے در سے پوری ہو رہی ہے، تو پھر وہ غیر کا منہ اور غیر کا در کیوں دیکھے، اس کا ذکر کیوں کرے اور اس کی طرف وہ کیوں جائے، جبکہ اس کی ہر مراد، ہر تمنا آپ ہی کے در اقدس سے پوری ہو رہی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے، یعنی نظروں پہ چڑھے اس کا معنی ہے یعنی کون جچے، کون سجے، کون بلا معلوم ہو، دیکھ کے تلوا تیرا، آپ کا تلوا مبارک دیکھ کے، یعنی آپ کا نقش پا دیکھ کے، یا رسول اللہ آپ کا جس نے تلوا دیکھ لیا، آپ کا نقش پا دیکھ لیا، جس نے آپ کے در اقدس کی راہ دیکھ لی اور آپ سے نسبت قائم کر لی، وہ اس کی نظروں میں پھر کون چڑھے، اسے کون اچھا لگے، کون جچے، کون اس کو بلا معلوم ہو، جس نے آپ کے در اقدس کی راہ دیکھ لی، جس نے آپ کا مبارک تلوا دیکھ لیا، اس کی نظروں میں پھر بلا کون جچ سکتا ہے، اس کی نظروں میں بلا کون اس کو بلا معلوم ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی اچھا نظر آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس نے آپ کا تلوا دیکھ لیا پھر اس کی نظروں میں کون جچے، کون سجے، کون اچھا لگے۔ تو امید ہے کہ یہ شعر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عموماً دنیا کا دستور یہی ہے کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، حاکم کی نظروں سے بچا کرتے ہیں، چھپا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اس کے خلاف، یہاں کا معنی یعنی یہاں، لیکن آپ کے در اقدس پہ بات مختلف ہے، اس کے الٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ یہاں اس کے خلاف، یہاں اس کے خلاف ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف۔ عموماً تو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور تو چوکیدار سے چھپا کرتے ہیں، حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں معاملہ اور ہے، یہاں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، لیکن یا رسول اللہ یہاں چور آپ کے دامن کرم میں ہی چھپتا ہے، یہاں چور آپ کے دامن رحمت میں ہی پناہ لیتا ہے، یہاں چور آپ کے دامن رحمت میں ہی آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہاں ہر چور آپ ہی کے دامن رحمت اور آپ کے دامن کرم میں ہی پناہ لیتا ہے۔ وہ کیوں پناہ لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی طلب کرے، اور اے محبوب آپ بھی اس کے لیے سفارش فرمائیں تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ جو بھی گناہ گار ہے، جو بھی مجرم ہے، وہ آپ ہی کے دامن کرم میں آتا ہے اور آپ ہی کی بارگاہ میں آ کے زار و قطار روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ اے محبوب جب آپ اس کے حق میں سفارش فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا ہی پاتا ہے، اور اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا ہی پائے گا۔ تو اس لیے مجرم آپ ہی کے دامن کرم میں آ کے پناہ لیتے ہیں۔ یہ کیسا انوکھا چور ہے کہ جو آپ کے دامن رحمت میں آ کے پناہ لیتا ہے اور چھپتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے اور معتبر تفاسیر میں بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے 3 روز بعد ایک اعرابی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وصال فرما گئے تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوتا ہے اور زار و قطار روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ حاضر ہو جاؤ اور یہاں آ کے معافی طلب کرو، اور یہاں آ کے معافی طلب کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور میرا محبوب بھی تمہارے لیے سفارش کر دے تو میں توبہ کرنے والا ہوں اور تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو جب وہ عرابی آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب اس کو خبر ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا اور معافی طلب کرنے لگا۔ تو اسی اسنا میں قبر انور سے آواز آئی کہ جا تجھے بخش دیا، جا تجھے بخش دیا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یعنی عموماً تو چور حاکم سے چھپتے ہیں یا اس کے خلاف، لیکن یہاں معاملہ اس کے خلاف ہے۔ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، لیکن یہاں ایسا انوکھا چور ہے کہ جو آپ ہی کے دامن رحمت میں اور آپ ہی کے دامن کرم میں آ کے پناہ لیتا ہے اور چھپتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف، اور یہ مجموعی طور پر 10واں شعر ہے اس کلام کا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہوں جانے سے راب، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے
اجالا تیرا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں یعنی مراد یہ کہ سکون ملنا، چین پانا، دل کو ٹھنڈک پہنچنا۔ جگر تازے، اس کا معنی تازگی حاصل ہونا یا دل کو خوشی محسوس ہونا۔ اسی طرح سیراب کہتے ہیں جی بھر کے پینے کو۔ سچے سورج کا معنی یعنی اصلی اور حقیقی سورج، اصلی اور حقیقی آفتاب۔ مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے آفتاب ہیں، تابندہ آفتاب۔ اسی طرح دل آرا، دل آرا کا معنی ہوتا ہے دل کو آراستہ کرنے والا، دل کو روشن کرنے والا۔ اجالا کا معنی روشنی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا رسول اللہ، آپ کے رخ انور کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جگر تازے ہوں، اور جگر کو ایک تازگی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جانے سیراب، اور روح جو ہوتی ہے پیاسی روح وہ سیراب ہوتی ہے۔ جانے سیراب اور پیاسی روحیں یہ آپ کے دیدار سے سیراب ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سچے سورج وہ دل آرا ہے اجالا تیرا، یعنی اے نبوت کے آفتاب، اے تابندہ آفتاب، اے تابندہ سورج، آپ وہ سورج ہیں اور وہ حقیقی سورج ہیں کہ جس کے اجالے سے دل روشن ہوتا ہے۔ دل آرا ہے اجالا تیرا، دل آرا ہے، دل آرا کا معنی دل کو آراستہ کرنے والا، یعنی آپ نبوت کے وہ آفتاب ہیں کہ جن کی ضیاء سے دل آرائی ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، دل آراستہ ہوتا ہے، اور اس میں اجالا اور یہ روشن اور منور ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا چوتھا اور مجموعی طور پر اس کلام کا 11واں شعر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا۔ ابس کا معنی پہلے آپ لفظی معنی سمجھ لیں۔ ابس کہتے ہیں بیکار، بے فائدہ یا بلا وجہ۔ خوف کا معنی دہشت، اور پتا یعنی جیسے درخت کا پتا ہوتا ہے، پتا سا یعنی پتے کی طرح یا پتے کی مانند۔ پلہ ترازو کو کہتے ہیں یا پلڑے کو پلہ کہا جاتا ہے۔ بھروسہ کا معنی اعتماد اور یقین، اعتماد یا یقین۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل ایسے ہی بیکار، فضول، خوف کے مارے کانپ رہا ہے۔ جس طرح پتا ہوا کے ساتھ اڑتا ہے، اس طرح دل کانپ رہا ہے خوف کے مارے۔ آگے فرماتے ہیں پلہ ہلکا سہی، اگرچہ میرا پلہ ہلکا ہے، یعنی اعمال کا پلڑا ہلکا ہے، میزان پہ میرے اعمال اگرچہ ہلکے ہیں، پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی شفاعت پہ جو میرا اعتماد ہے اور آپ کی شفاعت پہ جو میرا یقین ہے یہ بڑا مضبوط ہے، یہ بڑا کامل ہے، یہ بڑا پختہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا، اگرچہ میرے اعمال کا پلڑا ہلکا ہے، میزان پہ میرے اعمال ہلکے ہیں تھوڑے سے ہی، لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کی شفاعت پر، آپ کی رحمت پر، آپ کے کرم پر، آپ کی عنایات پر، آپ کی بخشش پر مجھے اس قدر اعتماد اور یقین ہے کہ مجھے خوف نہیں ہے، کہ مجھے اب خوف نہیں، مجھے اس قدر آپ کی بخشش پر اور آپ کی شفاعت پر یقین ہے۔ بروز محشر ہر شخص خوف کے مارے چکے کانپ رہا ہوگا اور خوف کے مارے نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی آپ پکار رہے ہوں گے۔ دہشت کے اس عالم میں بھی آپ کو اپنی امت کا خیال ہی دامنگیر ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال ہی اس وقت بھی دامن گیر ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے، سجدے میں رکھیں گے اور اللہ سے اپنی امت کی سفارش کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تؤتی واشفع تشفع،
اللہ پاک عیسیٰ فرمائے گا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر انور تو اٹھائیں اور آپ سوال تو کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت تو فرمائیں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ لا ارضى بواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم کے آگ میں جل رہا ہوگا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی میرا امتی جہنم میں ہوگا۔ تو جب تک میں اپنے تمام امتیوں کو بخشوا کر جنت میں نہیں لے جاتا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا۔ کیسے کریم آقا ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت سجدہ ریز ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا اور ان سے محبت کرنے والوں میں سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ پاک ہی کا کرم ہے، یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کی عنایت ہے، یہ اسی کی عطا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ابز خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ تیرا۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے۔ آخر میں ہم حضرت مولانا علامہ محمد بلال حسین چشتی معظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی نہایت خوبصورت آواز میں یہی 4 اشعار ترنم کے ساتھ سماعت کریں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دے کہ تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دے کہ تلوار تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیرا، سچے سورج وہ دل آرا ہے اجالا تیرا، سچے سورج وہ دل آرا ہے اجالا تیرا، دل بسے خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل بسے خوف سے
پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،